ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. ویئرز، خبروں کے مطابق پرویز الہی سے شجاعت حسین نے ایک اور ملاقات کی ہے اور اس میں بھی وہ پرویز الہی کو کنونس کرنے میں اکارڈنگ ٹو دا نیوز ناکام رہے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کی طرف وہ واپس آ جائیں اور یہ کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں. جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ملکی سیاسی صورتحال پہ بھی کہا جا رہا ہے بات چیت ہوئی، اور ایک دفعہ پھر چودھری شجاعت نے اپنے بھائی کو یہ کہا کہ آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، آپ کو آنا چاہیے واپس مسلم لیگ کاف میں. لیکن چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا تھا کہ جو تکلیفیں میں نے برداشت کرنی تھی وہ تو کر لی ہیں، اب مونس الہی میری سیاست کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا. اگر ریشنلی اس کا تجزیہ کیا جائے تو میرے خیال ہے لانگ رن کی سوچ رہے ہیں پرویز الہی. اگر وہ کاف لیگ میں واپس جاتے ہیں تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے کمپرومائز ہوتی ہے، بیکاز وہ جو لوگوں نے ان کا ایک امیج ایکسیپٹ کیا کہ وہ مرج ہو گئے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور جب وہ وزیر اعلیٰ رہے تب بھی یہ کہتے رہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی امانت ہے. عمران خان کو یہی کہتے رہے جب آپ کہیں گے ہم اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے، اور اسمبلیز ڈیزالو کر بھی دیں، اور یہ بڑا واضح تھا کہ وہ اس کے خلاف تھے کہ اسمبلیز ڈیزالو کی جائیں، لیکن بہرحال انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. اور اس کے بعد اب ان کے اوپر جو مشکل وقت ہے اس کو بھی وہ بڑا ایک ریزیلینس کے ساتھ کاٹ رہے ہیں، کمپرومائز ابھی تک تو نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک انالیسز ہے جنرلی کہ اسد عمر ہو گئے اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی ہو گئے یا پرویز الہی جیسے لوگ ہو گئے، ان سب کو اس چیز کا شاید ادراک ہے کہ اگر مائنس عمران خان پی ٹی آئی نے سروائیو کرنا ہے تو کسی بھی اور پارٹی میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہی اپنی سیاست کو جاری رکھیں. یہ بڑا وائز ڈیسیجن ہوگا، بیکاز بہرحال پارٹیاں تو رہتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اگر پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی ثابت ہو جائے جو کریک ڈاؤن کے باوجود، اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ کے باوجود کچھ ناموں کو، کچھ اسٹرانگ لوگوں کو ہی کنٹین کر لے اور کنٹیسٹ کرے الیکشن ریگارڈلیس آف دا آؤٹ کم، تو ایک لانگ ٹرم میں پی ٹی آئی کو بہت ہم ایک مضبوط پارٹی کے طور پہ ابھرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر ٹو پارٹیز جو کہ پیورلی ڈائناسٹک پالیٹکس پہ بیس کرتی ہیں. تو اس لیے آج کے تجزیے میں سب سے امپورٹنٹ میرے لیے یہ چیز تھی کہ جو خبریں ابھی تک آ رہی ہیں اس میں جو لوگ خاموش بھی ہیں وہ دوسری طرف جاتے ہوئے بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، بیکاز دے نو کہ پلیٹ فارمز چینج کرنا اور اپنا فیس چینج کرنا شاید آنے والی سیاست میں پاکستان میں کام نہیں کرے گا. یہی چیز استحکام پاکستان پارٹی میں بھی ہوئی ہے. جہانگیر ترین نے اس کو لانچ تو بڑے زور و شور کے ساتھ کیا، پھر وہ لنڈن بھی گئے، نواز شریف سے ملے، سیٹ ایڈجسٹمنٹس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہیں، سنا ہے اب وہ دبئی بھی پہنچ گئے ہیں. لیکن اس سارے معاملے میں نواز شریف سمیت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اس چیز کا ادراک ہے کہ آنے والی گورنمنٹ ایک کولیشن گورنمنٹ ہی ہوگی. آپس میں کسی نہ کسی پاور شیئرنگ فارمولے پہ ایگری کرنا پڑے گا. 2/3 میجورٹی کوئی ایک پارٹی لیتی نظر نہیں آ رہی، which means we are going to witness another hung parliament. ہنگ پارلیمنٹ از اے بیڈ نیوز فار پاکستان. وائی؟ بیکاز جب آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہوتی اور آپ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو 90s میں ہوتا آیا ہے، وہی ہوتا ہے جو اپریل 2022 میں ہوا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی شکل میں. اور اس سے سب سے بڑا جو امپیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے لوگوں کے لیے بنائی ہوئی پالیسیز پہ، کہ اگر آپ کچھ کرنا بھی چاہیں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ کولیشن پارٹنرز ہمیشہ آپ کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ پاور شیئرنگ تو کر لیتے ہیں، پاور انجوائے بھی کر لیتے ہیں، لیکن ڈیلیور کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جاتا ہے پاکستان جیسے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں. اور ابھی تک ہم اسی ڈائلما کا شکار ہیں کہ پاکستان میں ایک پیور مینڈیٹ کے ساتھ کسی گورنمنٹ کا آ کے اپنے 5 سال مکمل کرنا، اپنی پالیسیز کے مطابق جواب دہ ہونا لوگوں کو، یہ ہو نہیں سکا ابھی تک. بہرحال یو اے ای میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ کئی معاملات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، جس میں نگران سیٹ اپ کے ناموں اور اگلے انتخابات میں دونوں جماعتوں کے جیتنے کی صورت میں اقتدار کی تقسیم کا فارمولا شامل ہے.
دس از ریئلی شیمفل بٹ دس از ہاؤ اٹ از کہ وہ اقتدار کی تقسیم کے فارمولاز پہ بات کر رہے ہیں. ان لوگوں کو یہاں الیکشن کیمپین کرنی چاہیے, ان لوگوں کو یہاں لوگوں کے بیچ میں جانا چاہیے, ان کے مسائل کے مطابق ان سے اپنے منشور پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ڈیموکریسی میں تو یہی ہوتا ہے. لیکن جو بیٹھ کے اقتدار کی تقسیم کے فارمولے ڈسکس ہو رہے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیاستدان صرف اپنے میں انٹرسٹڈ ہیں. ایک ہفتے کے دوران 1 سے زائد مرتبہ ملاقات ہوئی ہے ان لیڈران کی. ایک سورس نے ڈان کو بتایا ہے کہ ملاقاتوں میں وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری, مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی شرکت کی. اس دوران نواز شریف کی واپسی سے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہے. وزیر قانون نے ان کو پارلیمنٹ سے تاحیات نااہلی کو کالعدم قرار دینے کے بل کی روشنی میں اپنے عدالتی مقدمات کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی ہے. یعنی کہ واپس آنے کی شکل میں اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہی از کمنگ بیک, تو کون کون سے قانونی مسئلے ہیں جس کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. گو کہ نااہلی جو ہے وہ ان کی پارلیمنٹ سے ختم ہو چکی ہے, تو شاید اب کچھ لیگل سٹیپس کورٹ میں باقی ہوں. کورٹس کی اگر بات کریں تو کورٹس میں اب چھٹیاں ہو گئی ہیں اور عدالتیں اب دوبارہ کھلیں گی اراؤنڈ 11-12 آف سپٹمبر, اور اس کے فوراً بعد چیف جسٹس تبدیل ہو جائیں گے. قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوں گے. تو میرے خیال ہے کوئی اور بھی رکاوٹیں اگر رہ گئی ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی میں تو وہ بھی دور ہو جائیں گی اس کے بعد. اس کے علاوہ کیا سارائیاں کی جا رہی ہیں کہ اگر ان کی سزاؤں میں نرمی کے حوالے سے کچھ طے پا گیا تو نواز شریف شاید 14 اگست کو واپس بھی آ سکتے ہیں. ملاقاتوں کے بعد آصف زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر قانون واپس پاکستان آ گئے ہیں, جبکہ بلاول بھٹو زرداری ٹوکیو چلے گئے ہیں. جاپان میں ان کا وزٹ ڈیو تھا جس میں وہ آصفہ بھٹو زرداری کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں. یقیناً جب ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ وہاں کس کیپیسٹی میں گئی ہیں تو اس کا ان کے پاس کوئی بہت خوبصورت سا یوٹوپین جواب ہوگا, یا وہ یہ کہہ دیں گے کہ وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں, something like that. But it was embarrassing to see his sister sitting next to him, جن کے کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, کسی گورنمنٹ کا وہ حصہ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس رول نہیں ہے, جسٹ ان کی بہن ہیں, زرداری صاحب کی بیٹی ہیں, تو اس وزٹ پہ وہاں موجود تھیں. اس کے علاوہ جو چیز میں نے بہت زیادہ نوٹسیبل وے میں پک اپ کی ہے فرام دا نیوز آن سوشل میڈیا اسپیشلی, وہ ہے کہ افغانستان کس طریقے سے اپنے آپ کو ایزرٹ کر رہا ہے آن دا ورلڈس کینوس. اور گارڈین میں ایک آرٹیکل آیا ہے, اور اس سے پہلے منسٹری آف فارن افیئرس کے جو اسپوکس پرسن ہیں عبد القادر بلخی, انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی کنسیڈر ریمارکس بائی US پریزیڈنٹ جو بائیڈن اباؤٹ نان ایگزسٹنس آف آرمڈ گروپس ان افغانستان ایز این ایکنالجمنٹ آف ریالٹی and state that it refutes the recent report by UN Sanctions Monitoring Team alleging the presence and operation of over 20 armed groups in Afghanistan. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ UN نے ایک رپورٹ پبلش کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی آرمڈ گروپس جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں, اور ہم ان کی موجودگی کی وجہ سے وی وری کہ دنیا میں جو سیف ہیونز افغانستان میں موجود تھے, اور ہمیں خیال تھا کہ دوحہ ایگریمنٹ کے بعد افغانستان ان سب کو ختم کرے گا, وہ ابھی تک ہو نہیں پایا. اس کے فوراً بعد جو بائیڈن نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی, اور یہ چیز باقاعدہ واشنگٹن کے سرکلز میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ ناؤ امیریکا بلیوز دیٹ دیر آر نو سیف ہیونز آف ٹیررسٹ ان افغانستان. اور ایک سوال کے جواب میں تو ایک پریس کانفرنس میں ختم کر کے اپنی پریسر واپس جاتے ہوئے جو بائیڈن واپس آئے, اور انہوں نے کہا وی بلیو دیر از نو القاعدہ ان افغانستان اینی مور. اس ایکنالجمنٹ کو یہ جو عبد القادر بلخی ہیں جو کہ منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن ہیں فار اسلامک ایمریٹس آف افغانستان, انہوں نے ایکنالج کیا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں اس لیول پہ ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ اب ہمارے ملک میں کوئی اور ٹیررسٹ گروپ موجود نہیں ہے. اس کو ریالٹی اس میں کتنی ہے, اس میں پالیٹکس کتنی ہے, اس کو سائڈ پہ رکھیں اینڈ جسٹ امیجن دس از دا سیم کنٹری جس کے ساتھ تقریباً 20-30 سال سے ایک طرح کی جنگ مستقل جاری تھی. میں نے 30 سال اس لیے کہا کہ 1990s سے
آف اینڈ آن جو آپس میں جنگی حالات تھے امریکہ کے اور افغانستان کے وہ کریٹ ہو رہے تھے، بیکاز CIA کے ڈفرینٹ آفیسز پہ اٹیک مستقل القاعدہ کر رہی تھی، وہ جہاں جہاں بھی بیس تھے، لیبیا میں تھے، لیبنن میں تھے، تو اس لحاظ سے جو ایک انگیجمنٹ تھی وہ مستقل کنفرنٹیشن چل رہی تھی US کی اور افغانستان کی. اس کے بعد فارملی جو ایک 9/11 کے بعد انویژن ہوئی، امریکن انویژن انٹو افغانستان اور وار آن ٹیرر کا آغاز ہوا، اس کی بھی جو 4-5 کی ایلیمنٹس تھے، اس میں ایک تو یہ تھا کہ القاعدہ جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس نے امریکن نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ کیا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن میں وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جس چیز کو سمجھتے تھے وہ تھی امریکاز وار آن ڈرگس، جو نارکوٹکس کا مسئلہ ہے، فینٹل، ہیروئن، اوپیم کلٹیویشن، پاپی کلٹیویشن، یہ سارے معاملات دنیا میں بہت زیادہ ہیں اور US اس سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور بہت بڑی سپلائی چین افغانستان سے 80% کہا جاتا ہے دنیا کی جاتی ہے. تو امریکاز وار آن ڈرگس جو ہے یہ پریزیڈنٹ نکسن نے لانچ کی تھی 1971 میں، اور گارڈین نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاف اے سینچری تقریباً یہ جنگ اوپیم کے خلاف پریزیڈنٹ نکسن سے سٹارٹ ہوئی 1971 میں اور جاری رہی، لیکن کوئی ڈینٹ بھی نہیں ڈال سکا اس میں US یا کوئی اور ویسٹرن کنٹری. ہاں، اس میں اب جو چینج آیا ہے وہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ وہ طالبان ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے آیا ہے. ایگزیکٹ ورڈز میں اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو گارڈین لکھتا ہے بٹ ناؤ ویئر دا ورلڈز ڈرگز انفورسمنٹ کمیونٹی ہیز فیلڈ the Taliban themselves are succeeding. 80% of the world opium, key factor of invasion in 2001, and now we believe کہ اس کی جو بالکل eradication ہے، جو اس کو بالکل ختم کیا گیا ہے، اس کو کرنے میں طالبان کامیاب ہوئے ہیں. طالبان نے یہ کیسے کیا؟ ان کے اسپوکس پرسن سے جب بات ہوئی تو گارڈین نے ہی کوٹ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی ٹاسک فورس تھی اگینسٹ اوپیم پروڈکشن، پاپی کلٹیویشن، طالبان کی ٹاسک فورس، وہ فارم ٹو فارم، ایک ایک فارم پہ جا کے فصلوں کے انہوں نے آگ لگائی، جو فارمرز اس کو کاشت کر رہے تھے ان سب کو سزائیں دیں. اور اس سے پہلے ان کے ایک ریلیجس لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں انہوں نے پوپی کلٹیویشن کو اینٹی اسلامک قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ویسٹرن کمیونٹی ہے وہ یہ کہتی ہے یہ اتنا افیکٹو ٹول ثابت ہوا ہے کہ جب آپ نے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اس کو بین کیا تو سوسائٹی نے کیسے رسپونڈ کیا ہے. فارمرز نے اس کو گرو کرنا بند کر دیا، حالانکہ اس کا امپیکٹ خود فارمرز کے اوپر بہت برا آیا. ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ایسے ذرائع نہیں تھے جس سے وہ اپنی آمدنی جاری رکھ سکتے. بہت بڑی ان امپلائمنٹ والی کنڈیشن اور پاورٹی کی طرف جائیں گے یہ جتنے بھی فارمرز تھے اس پوپی کلٹیویشن کو ختم کرنے کے بعد. لیکن ریگارڈلیس آف دیٹ، کیونکہ دنیا کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم نے دوحہ ایگریمنٹ میں آپ کے ساتھ جو جو کچھ کمٹ کیا تھا ہم وہ کر کے دکھا سکتے ہیں، تو دس از ہاؤ یو ایزرٹ ٹو دا ورلڈ کہ آپ کی کمٹمنٹ ٹو دا ٹاسک کتنی زیادہ ہے. اگر صرف ہیلمند کا جو پروونس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تقریباً 4/5 آف دا ٹوٹل اوپیم جو ہے وہ وہاں پروڈیوس ہوتی ہے، اور 2001 سے لے کے 2015 تک جتنے بھی برٹش آپریشنز تھے وہ صرف ہیلمند کے علاقے میں ہی تھے، اور ان کی کوشش یہی تھی کیونکہ برٹش مارکیٹ، یہ پوری جو سپلائی چین ہے اور یہ جو پورا ہیروئن کا معاملہ ہے یہ افغانستان سے لے کے UK تک پھیلا ہوا ہے. تو UK کی جو انوالومنٹ تھی، نیٹو کی جو انوالومنٹ تھی ان وار آن ٹیرر، وہ جن اور فیکٹرز کی وجہ سے تھی اس میں سے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. تو برٹش آپریشنز جو چیز 2001 سے لے کے 2015 تک 15 سال میں نہیں کر سکے، ایسٹیمیٹس ہیں بیسڈ آن دا سیٹلائٹ امیجز کہ تقریباً 80% کمی آئی ہے اوپیم پروڈکشن میں، اور اس کو دا موسٹ افیکٹو ڈرامیٹک کاؤنٹر نارکوٹکس ایفرٹ ان ہیومن ہسٹری کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو وائڈ کریٹ ہوگا اب یہاں سے جب یہ سپلائی چین بند ہوگی تو جو دنیا میں ایک سائیکل چلتا ہے جیسے فینٹل، ہیروئن اور ڈرگز بنتی ہیں، اس کا جو وائڈ کریٹ ہوگا اس کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میکسیکو اور میانمار میں اس کا امپیکٹ جائے گا. جو سٹور ہو سکتی ہوگی ہیروئن، یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے کلٹیویشن بند کر دی ہے تو دنیا سے یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ بہت لمبے عرصے تک سٹور کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد بار بار ایک دفعہ جب آپ پروڈکشن کنٹرول کر لیتے ہیں اس کو مینٹین کرنا بھی بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. بٹ سو فار دنیا ایکنالج کر رہی ہے کہ افغانستان نے اوپیم پروڈکشن کو 80% سے زیادہ کنٹرول کر لیا ہے، اور اس کے اوپر بھی
آپ کو ٹویٹس میں ساتھ ٹیگ کر دوں گی جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ وار آن ڈرگس میں طالبان ایڈمنسٹریشن نے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے. اسی طرح اگر چھوٹی سی ٹائم لائن دیکھیں کہ 15 to 30 اگست 2021 ان 2 ہفتوں میں یو ایس فورسز جو ہیں انہوں نے ایویکویٹ کیا تھا کابل سے, اور اس کے فوراً بعد طالبان نے وہاں پر گورنمنٹ سنبھال لی تھی. وہی لوگ جن کو ہم نے بہت لمبا عرصہ ٹی وی پہ خبروں میں ویسٹرن میڈیا میں بار بار ٹیررسٹ کے نام سے دیکھا, جس میں ملا عمر کا بیٹا بھی شامل تھا, جس میں حقانی نیٹ ورک بھی شامل تھا, انہی لوگوں پہ مشتمل کیبنٹ بنائی اپنی طالبان نے اور ایک فارمل گورنمنٹ قائم کی. بہت ڈیڈلی اٹیکس ہوئے کابل میں شروع میں, اسپیشلی جہاں چائنیز ٹھہرتے تھے, کیونکہ دنیا کو یہ خطرہ تھا کہ چائنیز شاید ان کو سپورٹ کریں گے, تو جہاں جہاں چائنیز ٹھہرتے تھے وہاں اٹیکس بھی ہوئے. اس کے علاوہ 15 اگست 2022 آنورڈس مستقل یہ خبریں ویسٹرن اپروچ سے آتی رہیں کہ ہیومینیٹیرین کنڈیشنز بہت خراب ہیں افغانستان میں, ویمن ایجوکیشن کے بہت مسائل ہیں, میڈیا کے لوگوں کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. ہم بہت فوٹیجز بھی دیکھتے رہے کہ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے, عورتیں احتجاج کرتی ہوئی بھی نظر آتی تھیں, مینیکوئنس تک دکانوں سے ہٹا دیے گئے جو خواتین کے ڈریسز بیچ رہے تھے. ایک بہت بڑی ویسٹرن اپروچ دیکھی ہم نے کہ اب ہم ان پہ ایزرٹ کریں گے کہ ویسٹرن فارم آف ڈیموکریسی یہاں ہونی چاہیے, اور آپ جو ہم ہیومینیٹیرین مسئلے ریز کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ان کو ریزالو کریں. اس کے بعد مستقل یہ بیانات آتے رہے کہ سیف ہیونز موجود ہیں افغانستان میں, اور اس کی بہت بڑی مثال تھی جب ڈرون سٹرائک ہوئی جس میں ایمن الظواہری کو مارا یو ایس نے, اور یہ بہت بڑی خبر بنی اور بتایا کہ یہ ثبوت ہے اس چیز کا. یو ایس نے یہ کہا کہ آپ نے ابھی تک ٹیررسٹ کو, القاعدہ کے لوگوں کو یہاں پر پناہ دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ISKP کے بارے میں کہا گیا کہ ویسٹرن پروونس میں ابھی بھی اس کی موجودگی ہے. یو ایس کو بارہا طالبان یہ کہتے رہے کہ آپ ہمیں جو ریکگنائز نہیں کر رہے فارملی ایز اے کنٹری یا ایز اے گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن, وہ آپ دوحہ ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ جن لوگوں کے ساتھ ہوا تھا وہ یہی لوگ تھے, اور انہی لوگوں نے جب گورنمنٹ بنائی تو ان کو ریکگنائز کرنا یہ رائٹلی ریز کر رہے تھے طالبان بار بار کہ آپ ہمیں کیوں نہیں ریکگنائز کر رہے. While this was the Western approach, let's look at what the rest of the world was doing with Afghanistan. Non-Western approach کیا تھی. ہم یہ بہت باتیں سنتے ہیں اپنے تجزیوں میں, اپنی نیوز میں, کہ ہم irrelevant ہو جائیں گے اگر ہم US سے کٹ جائیں گے, ہم ویسٹرن ورلڈ کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم پیرس کلب کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ باتیں کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں, بٹ ان کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے, ہر چیز ریلیٹیو ہوتی ہے. ہاؤ یو اپروچ اے پرابلم دیٹ سالوز دا پرابلم. طالبان نے کیا کیا؟ طالبان نے ساری ویسٹرن اپروچ کو ڈیل کیا. ان کے سارے ایسٹس فروزن تھے, آپ کو پتہ ہے ان کو بہت سخت قلت کا سامنا تھا. فوراً بعد جب طالبان نے گورنمنٹ سنبھالی وہاں بڑی سخت ونٹرز تھیں, اور ونٹرز جو افغانستان میں ہوتی ہیں دے آر کلنگ. تو اس ٹائم پہ جو ہیلپ تھی وہ ویسٹرن ورلڈ سے نہیں آئی تھی, وہ چائنا کی طرف سے آئی تھی, اور تقریباً $31 ملین کی چائنا نے ہیلپ کی 2021 میں ہی, اسی سال افغانستان کی ایمرجنسی ایڈ پرووائڈ کر کے افغانستان کو, جس میں میڈیسنز بھی تھیں, کووڈ کی ویکسین بھی تھی, کھانے پینے کی اشیاء تھیں, اور ساتھ ساتھ چائنا یہ بھی ایزرٹ کرتا رہا کہ آپ ایکسٹریم فورسز کے ساتھ اپنے تعلقات نہ رکھیں. اب جو نان ویسٹرن اپروچ تھی جس میں چائنا, پاکستان, ایران شامل ہیں, کسی حد تک رشیا بھی شامل تھا. قطر نے تو باقاعدہ ہوسٹ کیا تھا طالبان کا آفس جہاں پہ یہ سارے دوحہ ایگریمنٹ وغیرہ ہوئے تھے. ان سب ملکوں نے مل کے, ملیشیا بھی اس میں شامل ہے, سعودی عربیہ بھی اس میں شامل ہے, رشیا ہے, ترکمانستان ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, ان سب نے یہ بتایا کہ دا ویری کانسیپٹ آف آئسولیشن جسٹ بیکاز آپ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ الائڈ نہیں ہیں, یہ ایک ریلیٹیو کانسیپٹ ہے. دنیا ایگزسٹ کرتی ہے بیونڈ یورپ, بیونڈ یو ایس, اور اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس مثال سے سمجھنا ہوگا کہ جب اس کو ویسٹرن ورلڈ ایکنالج نہیں کر رہی تھی, مان ہی نہیں رہی تھی کہ یہ ایک گورنمنٹ ہے لیجیٹیمیٹ, تو اس ساری دنیا کے حصے نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو مورلی سپورٹ کیا. دے ور ریلکٹنٹ
کہ ہم ان کو ریکگنائز فارملی نہ کریں. وائی؟ بیکاز سب کو پرابلمس تھے افغانستان کے ساتھ سیفٹی کو لے کے. فار ایگزامپل جو ایشوز تھے، چائنا کو یہ پرابلم تھی کہ جو یوگر مسلمس کا ایکسٹریمسٹ گروپ ہے اس کی بھی بیس افغانستان میں موجود ہے. تو اگر افغانستان ہمارے خلاف سی پیک کے خلاف کھڑا ہو گیا تو ہم اس محاذ پہ کیسے لڑیں گے؟ شیعہ اور ہزارہ کمیونٹی کی وجہ سے ایران کو پرابلم تھی. سعودی عربیہ کی بھی اپنی ایک ظاہر ہے ریلیجس آئیڈینٹی ہے، انہیں اس کی وجہ سے پرابلم تھی. پاکستان کی TTP کی ایک لانگ آن گوئنگ وار افغانستان کے ساتھ چل ہی رہی ہے، ابھی تک چل رہی ہے. اس کے باوجود ان سب لوگوں نے مورلی سپورٹ کیا. آئسولیشن جو انٹرنیشنلی افغانستان کی تھی اس میں ان کو تقریباً کھڑا ہونے میں مدد دی. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈکلیئرڈ فارم میں ہیلپ بھی کی، ایڈ بھی پرووائڈ کی طالبان کو کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اب یہ سب کچھ کر کے نان ویسٹرن اپروچ کو بھی دیکھ لیں، آپ ویسٹرن اپروچ کو بھی دیکھ لیں، اس میں مین اینکر کیا ہے؟ اس میں اینکر ہے افغانستان کا اپنا ریزالو، اپنی ول کہ انہوں نے سسٹین کرنا ہے. ایک وار ٹورن کنٹری جس نے 20 سال جنگ لڑی ہے اور اس سے پہلے بھی 1960 آنورڈز کنزیکٹیو ایسی گورنمنٹس اور ایسے وہاں پہ مسائل آتے رہے ہیں جس نے اسٹیبلٹی نہیں آنے دی افغانستان میں. اس کے باوجود آج جو بائیڈن اوول آفس میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ القاعدہ موجود نہیں ہے فار وٹ ایور ریزنس. شاید اس وقت دھیان یوکرین وار کی طرف زیادہ ہے، اس وقت افغانستان امپورٹنٹ نہیں ہے. جو بھی ریزنز ہیں افغانستان کی جیت ہے. اسی طرح نارکوٹکس جو 1971 سے پریزیڈنٹ نکسن نے سٹارٹ کی ہے، ڈرگس کے خلاف جنگ، امریکہ نہیں جیت پا رہا تھا، وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا طالبان گورنمنٹ نے. اور میں کسی اور ویلاگ میں اس کنیکٹیوٹی کی بات کروں گی جو ٹریڈ اور کامرس کو لے کے چائنا کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ کرنے جا رہا ہے افغانستان. سو ایک طرف تو پاور شیئرنگ ایگریمنٹس ہیں پاکستان میں. اٹ از ویری disheartening for me as a Pakistani to say this, but unless I say the reality and I face the reality, I can't reach to my idealism about my country. So جب تک ہماری will change نہیں ہوگی، جب تک ہمارا resolve صرف center نہیں کرے گا around the real love for our country کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی عزت کرانا چاہتے ہیں دنیا میں، ہم اپنی عزت کرانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جب تک ہم کانکریٹ سٹیپس نہیں لیں گے، خود کو چینج نہیں کریں گے ہمارے لیڈرز، تب تک یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. تو جہاں تک سیکھنے کی بات ہے، سیکھنے کے لیے تو آپ کے نیبرہڈ میں ایگزامپلس موجود ہیں. انڈیا کیا کر رہا ہے، افغانستان کیا کر رہا ہے، ایران کیا کر رہا ہے، چائنا کی مثال ہے. کسی وقت سم ادر ٹائم میں بھی کہ ایک ایسی قوم جس کو اوپیم لوڈڈ کہا جاتا تھا کہ وہ ہر وقت افیم کے نشے میں ہوتے تھے، وہ کیسے آج ایک اکنامک مائٹ بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہیں. تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ صرف میرے خیال ہے ایک دن کا، ایک لمحے کا فیصلہ ہوتا ہے. جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں دیٹ یو ہیو ٹو چینج، یو ہیو ٹو برنگ چینج، چینج آنا تبھی سے شروع ہو جاتا ہے. سی یو ٹمارو.